الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها رواہ البخاری۔ حاضرین، ابھی بخاری شریف کی ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں قرآن پاک کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاہد القرآن، قرآن کی نگرانی کرو، قرآن پاک کی نگہداشت کرو۔ نگرانی کا مطلب ہے دھیان دیے رہو، جو یاد کیا ہوا ہے بھول نہ جائے، اور جو یاد نہیں ہے وہ یاد بھی رہے۔ اور قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مقصد از نزول قرآن محض تلفظ نیست۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد صرف لفظ نہیں ہے کہ لفظ کو ادا کر دیا جائے۔ تلفظ مانے لفظ ادا کرنا، یعنی صرف پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، صرف یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ تلاوت میں بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو سمجھتے نہیں ہیں ثواب تو مل جائے گا، کیونکہ الف لام میم کا کوئی معنی سمجھ نہیں سکتا، لیکن ثواب مل جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو تینوں کی نیکیاں الگ الگ ملیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی، تو بغیر سمجھے بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو قرآن پاک کے پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھا نہ جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ بندے قرآن کو سمجھیں۔ اس لیے فقہائے کرام نے اور محدثین نے قرآن پاک کے حقوق بیان فرمائے ہیں، قرآن پاک کے 5 حقوق بیان فرمائے ہیں، جس کو میں نے پچھلی تقریروں میں بھی، گزشتہ سالوں میں بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ 5 حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ہمارے اوپر عائد فرمائے ہیں۔ ایک حق ہے قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا، اور جیسا کہ صحابہ نے تابعین کو سنایا، تبع تابعین کو سنایا، پھر لوگوں نے اور آگے بڑھایا، یہاں تک کہ ہمیں ہمارے اساتذہ نے قرآن پڑھایا، جس کو ہم کہتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ تجوید کے معنی ہے عمدہ کرنا، قرآن پاک کو اچھا کر کے پڑھنا، اچھا کر کے پڑھنے کا معیار ہے، اور یہ معیار اصول اور ضابطے کا متقاضی ہے، جیسا کہ تجوید کی تعلیم باضابطہ ہوتی ہے۔ الف کہاں سے ادا ہوگا، با کہاں سے ادا کریں گے، اور تا کہاں سے ادا کریں گے، کس طرح سے اس کو نکالیں گے، پھر اس کی صفات لازمہ کیا کیا ہیں اور صفات عارضہ کیا کیا ہیں، یہ پوری تفصیلات تجوید کی کتاب میں موجود ہے۔
تو حضرت جبریل نے جیسا قرآن پاک سنایا ہے ویسا تجوید کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے اساتذہ نے نقل کر کے سنایا ہے، سمجھایا ہے، ہم بھی ویسے ہی نقل کرتے ہیں، نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کو ایسا پڑھنا جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جیسا کہ قرآن پاک لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کہاں سے لے کر کے آئے؟ وہ لوح محفوظ سے لے کر کے آئے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ میموری ہے، میموری آف نیچر، پوری کائنات کا حافظہ ہے، حافظہ کائنات ہے۔ وہ پوری کائنات میں کیا کیا ہونا ہے اور کیا کیا ہو گیا وہ سب موجود ہے اس کے اندر۔ میموری آف نیچر اس کو کہیے انگریزی میں، اور اردو میں کہیے کائنات کا حافظہ، اس میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کا کلام لوح محفوظ میں پہنچ گیا۔ کیسے پہنچا یہ ہم اور آپ کو معلوم نہیں۔ لوح محفوظ میں قرآن پاک پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن پاک کو وہاں سے لیا۔ کیسے لیا؟ الفاظ حروف پڑھ کر کے لیا، تلفظ کے ساتھ لیا نہیں۔ وہ دنیا الگ دنیا ہے، تلفظ کے محتاج ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ کسی بات کو بولنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تب ہم ایک دوسرے کو سمجھا پاتے ہیں۔ لیکن حضرت جبریل تو اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں اور ان کو لوح محفوظ سے لینا ہے۔ لوح محفوظ سے حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مولانا ابو القاسم رفیق حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل لوح محفوظ سے جو کلام پاک لے رہے تھے وہ الفاظ اور حروف کے ساتھ نہیں، بغیر الفاظ اور حروف کے، کیونکہ اس دنیا میں الفاظ اور حروف ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ اور پھر لا کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں، قرآن پاک لانے کا واسطہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی دو حیثیت ہے۔ مولانا ابو القاسم رفیق نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ دو حیثیت ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی، ایک ملکیت کی حیثیت اور ایک بشریت کی حیثیت، کہ کبھی کبھی حضرت جبریل پر ملکیت ہی کا غلبہ رہتا، جیسا کہ وہ فرشتے ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب وہ لوح محفوظ سے قرآن پاک لے رہے ہیں تو ان کے اوپر ملکیت کا ہی غلبہ ہے، اور جب وہ لا کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اور انسان کی شکل میں آ کے حضور کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، تو حضرت جبریل پر بشریت طاری کر دی گئی، اصلی نہیں، طاری کر دی گئی، اوپر چڑھا دی گئی، اوپر حضرت جبریل کے اوپر بشریت طاری کر دی گئی، تاکہ وہ بشر کو کلام پہنچائیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو حیثیت ہیں، ایک حضور کا مقام اللہ رب العالمین اٹھا کر کے ملکیت کی طرف لے جاتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ ہے، ملکیت کے معنی فرشتے والی صفت، حضرت جبریل فرشتہ ہیں، تو اب حضور کا مقام ملکیت جیسا ہو گیا اور ملکیت غالب ہو گئی، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے اوپر بشریت طاری ہو گئی۔ اب حضرت جبریل حضور کو کلام دے رہے ہیں۔ کیسے دے رہے ہیں؟ اس کے بہت سارے طریقے بتائے گئے۔
کہ وحی آتی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو جاتے اور حضور پر کافی بوجھ ہونے لگتا، پسینہ پسینہ ہو جاتے حضور، اور حضرت جبریل کی ملکیت کا جو دباؤ ہوتا اس کی وجہ سے پھر کلام الہی کا دباؤ ہوتا، وہ حضرت جبریل پڑھتے اور حضور اسے سنتے۔ جب حضرت جبریل چلے جاتے، ہٹ جاتے، اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا، پسینہ پسینہ ہوتے، وہ پسینہ پوچھتے، افاقہ ہوتا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو سناتے کہ ابھی حضرت جبریل تشریف لائے تھے اور آپ نے یہ کلام سنایا، میں اسی کلام کو تم لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ملکیت، بشریت اور سارے مادے سے پاک ہیں، اور ہم سب انسان مادے سے بنے ہوئے ہیں، مٹی، آگ، پانی، ہوا، 4 مادے سے ہم بنے ہوئے ہیں۔ مٹی اس میں زیادہ ہے، اور فرشتے جو بنے ہوئے ہیں ان میں نور زیادہ ہے، اور جو جن بنے ہوئے ہیں ان میں آگ زیادہ ہے، نار زیادہ ہے۔ تو اللہ ڈائریکٹ بشر سے، انسان سے کلام نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العالمین کے درمیان اور بشر کے درمیان واسطہ بنایا گیا حضرت جبریل علیہ السلام کا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک حیثیت ملکیت کی ہے، فرشتہ ہونے کی، اور دوسری حیثیت بشر طاری ہونے کی ہے۔ حضرت جبریل پہ اللہ بشریت کو طاری کر رہے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ملکیت کو طاری کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں، وہ کلام جو آسمان کا تھا اور لوح محفوظ کا تھا، وہ پڑھا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پڑھا جا رہا ہے، الفاظ اور حروف کے ساتھ نہیں، وہ ایسے پڑھا جا رہا ہے جو اوپر سے نازل ہوا ہے، لیکن حضور کو چونکہ صحابہ کے درمیان پڑھنا ہے، اس لیے کہ حضرت جبریل نیچے آ کر کے الفاظ اور حروف میں قرآن کی تعبیر کر رہے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت جبریل کا آنا، یہ واسطہ بننا، یہ ضروری۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور افضل البشر ہیں، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں بشر ہی ہوں۔ تو حضور بشر ہی ہیں، اور عام بشر سے اعلیٰ اور افضل اور بالا ہیں، بلکہ سارے بشر سے بالا ہیں اور اعلیٰ ہیں، سارے فرشتوں سے اعلیٰ ہیں اور بالا ہیں۔ حضور کا یہ مقام ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے قرآن پاک صحابہ کرام کو پہنچا رہے ہیں، اور پھر ہم تک قرآن پہنچا ہے۔ یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے کہ ہم ایسا پڑھیں جیسا کہ نازل کیا گیا ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں المقدمۃ الجزریہ میں پہلا شعر لکھا ہے، الاخذ بالتجوید حتم لازم ومن لم یجود القرآن آثم، کہ تجوید کو اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، حتم لازم بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو آدمی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے۔ اس لیے قرآن سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بوڑھا ہو، ہر ایک پر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا فرض ہے۔ وہ سیکھے جا کر کے، شرم نہ کرے قرآن پاک کے سیکھنے میں۔
غرض یہ کہ قرآن پاک کو حضرت جبریل علیہ السلام لا رہے ہیں اور حضور کو سنا رہے ہیں. 13 سال تک مکہ مکرمہ میں سنایا حضرت جبریل نے، اور 10 سال تک مدینہ پاک میں لا کر کے سنایا آسمان سے قرآن پاک کو. مکمل 22 سال کچھ مہینے میں، جس کو تقریباً 23 سال کہتے ہیں، قرآن پاک نازل ہوتا رہا. اس کے بعد جب پورا ہو گیا قرآن تو ہر سال حضرت جبریل آتے تھے حضور کے پاس رمضان کے مہینے میں، اور دور سناتے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا. قرآن پاک پڑھ کر کے سناتے تھے حضرت جبریل کو، اور 2 مرتبہ یہ دور ہوتا تھا قرآن پاک کا، یا حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور سناتے تھے. یہ رمضان المبارک سے قرآن پاک کا بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا ربط ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے دن میں ایک ختم پڑھتے تھے، اور رمضان کی رات میں ایک ختم پڑھتے تھے، اور تراویح میں ختم پڑھتے تھے. اس طرح سے پورے رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے یا 63 قرآن ختم کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. جب آدمی کو رمضان کی اہمیت اور قرآن کی اہمیت سمجھ میں آئے گی تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. بہت سے اللہ والے بزرگان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کرامت بخشی، اور ایسی کرامت بخشی کہ وقت کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. ان کے لیے خاص طور سے تھوڑے سے وقت کو بہت زیادہ بڑھا دیا اللہ نے. بعض بزرگوں نے عصر سے مغرب کے درمیان پورا قرآن پاک پڑھ لیا ہے. یہ کیوں ہو گیا؟ ہم اور آپ سوچیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جو کرامت کی بات ہوتی ہے یا معجزے کی بات ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ عام عادت کے خلاف ہوتی ہے اور عام اسباب سے الگ ہو کر کے وہ چیز پیش آتی ہے، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پہ پانی ہے، پانی گرم ہوتا ہے دھوپ سے، بہت دیر تک دھوپ رہے گی تب پانی گرم ہوگا اور ایک لیمٹ میں گرم ہوگا. لیکن پانی کو اگر آگ سے گرم کیا جائے، نیچے آگ اور اوپر پانی رکھا جائے تو بہت جلدی گرم ہو جائے گا، بہت زیادہ گرم ہو جائے گا. حضرت مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ یہی مثال ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کی، کہ انبیاء کرام نے جو اپنے اصحاب پر، اپنے صحابہ پر توجہ دی ہے، وہ توجہ ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ آگ سے پانی کو گرم کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نظر سے صحابہ کرام کی زندگی میں عجیب و غریب تبدیلی آ جاتی تھی. اللہ والے بزرگوں کی نگاہ سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، لیکن ویسی تبدیلی نہیں آئے گی جیسی نبیوں کی نگاہوں سے تبدیلی آتی ہے. کیوں کہ ایک ہے دھوپ سے پانی کا گرم ہونا اور ایک ہے آگ سے پانی کا گرم ہونا. دھوپ سے پانی گرم ہوگا وہ ہلکا گرم ہوگا، اور جو آگ سے گرم ہوگا وہ بہت تیز گرم ہوگا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسانوں میں، بشر میں، جو اللہ کائنات میں جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان سارے انسانوں میں جو اعلیٰ ترین انسان ہیں، اعلیٰ ترین انسانوں کو منتخب کیا ہے نبوت اور رسالت دینے کے لیے. لیکن یہاں پر ایک بات خاص طور سے یاد رکھنی چاہیے کہ نبوت اور رسالت کا مقام یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. وہبی کا مطلب عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا. کسبی کا مطلب اپنی محنت سے، مشقت سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے.
کوئی آدمی بہت کوشش کرے وہ نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کائنات میں منتخب کر کے انبیاء کرام بنایا، اور اللہ تعالیٰ اور ایک نہیں بلکہ لاکھ انبیاء کرام یا اس سے زیادہ انبیاء کرام کو اللہ نے بنایا۔ یہ کیسے؟ یہ منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے، نسلوں میں سے منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن پاک اور رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان جیسے شروع ہو جاتا تو تلاوت میں لگ جاتے، اور رمضان کے آخر تک تلاوت ہی کرتے رہتے، دوسرا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ پورے سال حدیث شریف کا درس دیتے تھے، اور جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حضرت امام مالک قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ تو قرآن پاک کا خاص تعلق ہے رمضان المبارک سے۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور اس زمانے کے مرید تھے جس زمانے میں حضرت شیخ کے ہاتھوں پر 2-4 لوگوں نے بیعت کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کو میں نے دیکھا تلاوت کر رہے تھے، سارا کام چھوڑ کر کے اور قرآن سامنے رکھ کر کے تلاوت کر رہے تھے، صبح سے شام تک تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رمضان میں کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ میرا ایک ساتھی تھا، وہ شعبہ افتاء سے فارغ ہوا، مفتی بن کر کے دارالعلوم سے فارغ ہوا، وہ دوسرے ملک کا تھا رہنے والا۔ اس نے کہا کہ میں اب مدرس بننے والا ہوں، اپنے ملک میں جا کر کے تدریس کروں گا۔ تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اعلیٰ درجے کے مدرس ہیں، تو میں ان سے تدریس کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وقت لے کر کے اور حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت تلاوت کر رہے تھے۔ بھائی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو حضرت میں فلاں ملک کا طالب علم ہوں اور فارغ ہوا، اب میں جاؤں گا اپنے ملک، فلاں تاریخ کا ٹکٹ ہے، آپ مجھے تدریس کے سلسلے میں طریقہ بتا دیجئے، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند میں سب سے اچھے مدرس آپ ہیں، ہمارے سب سے اچھے محبوب استاد آپ ہیں، آپ ہمیں تدریس کا طریقہ بتا دیجئے۔ حضرت نے کہا کہ افسوس کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، رمضان سے پہلے اگر آتے تم، ایک دن پہلے آتے تو میں تمہیں طریقہ بتلاتا، لیکن اب میں تم سے بات نہیں کر سکتا، بس دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں اچھا مدرس بنا دے، اور جاؤ۔ رخصت کر دیے اور تلاوت میں لگ گئے۔ میں چونکہ ان کے گھر میں ان کے بیٹے کو پڑھاتا تھا اور ان کے کتب خانے میں مطالعہ کرتا تھا، تو میرا آنا جانا ہر وقت رہتا تھا، رات ہو دن ہو میں جاتا آتا رہتا تھا۔ اور میں نے دیکھا ان کو کہ فون کی گھنٹی بجی، پہلے لینڈ لائن کا فون ہوتا تھا، گھنٹی بجی تو فون اٹھایا، بھائی رمضان کے بعد بات کرنا، فون رکھ دیا، یہ بھی نہیں معلوم کیا کون ہے کیا ہے، اور تلاوت کر رہے ہیں۔ مسلسل میں نے دیکھا کہ پورے رمضان انہوں نے تلاوت ہی کی۔ اس کے بعد ایک دن کہنے لگے کہ میں دیوبند سے چلا جاتا ہوں باہر رمضان کے مہینے میں، اس لیے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پوچھنے والا اور وقت خراب کرنے والا، رمضان کی عبادت خراب کرنے والا آتا رہتا ہے، اور مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، ہر ایک کو ڈیل کرنا، ہر ایک کو جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے،
تو میں چلا جاتا ہوں۔ کینیڈا یا لندن چلے جاتے تھے اور وہاں کہتے تھے کہ مجھے ایک تقریر کرنی رہتی ہے بس، بقیہ صبح سے شام تک مجھے کوئی نہیں پوچھتا ہے، میں اکیلے بیٹھا رہتا ہوں اور تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جب اللہ اپنے قرآن کا عشق عطا فرما دیتے ہیں تو بندے کو تلاوت میں لذت ملتی ہے، اور جب قرآن سے عشق ہی نہیں ہے تو کیا لذت ملے گی؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اور دوسرا حق ہے قرآن کے معنی کو سمجھنا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، ترجمہ قرآن کا کیا ہے۔ ہماری زبان اردو ہے، ہم عربی نہیں جانتے ہیں، تو ہم اردو میں پڑھیں کہ ترجمہ میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن کا معنی کیا بنا۔ قرآن پاک کو کے معنی کو سمجھنا، اور تیسرا حق ہے قرآن کا کہ جو معنی سمجھ میں آیا ہے اس پہ عمل کرنا، کہ ہمارے اللہ نے ایسا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی امت پہ روزہ فرض ہوا تھا۔ بس اللہ نے روزہ فرض کر دیا، روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ یہ ہے عمل کرنا قرآن پاک پر۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ قرآن پاک کا تیسرا حق ہے۔ قرآن پاک کا پہلا حق ہے تلاوت کرنا، اور دوسرا حق ہے قرآن کے معنی کو سمجھنا، اور تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا۔ بلکہ میں نے ایک پہلا حق چھوڑ دیا۔ پہلا حق ہے ایمان لانا کتاب اللہ پر، پہلا حق ہے کتاب اللہ پر ایمان لانا، تو یہ عمل کرنا چوتھا حق ہوا۔ 5واں حق کیا ہے؟ 5واں حق ہے قرآن کو پھیلانا، قرآن پاک کی اشاعت کرنا۔ کیسے اشاعت کریں گے؟ جو پڑھا ہے اس کو پڑھائیں گے، اپنے گھر میں پڑھائیں گے۔ اگر ہم خود اپنے پاس موقع نہیں ہے تو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ہم متعین کریں گے کہ آپ قرآن پاک پڑھائیے اور آپ کی خدمت ہمارے ذمے۔ یہ ہے قرآن پاک کی اشاعت۔ جو ادارے قرآن پاک کو پھیلا رہے ہیں ان اداروں کی ہمیں جا کر کے اس کو سنبھالنا ہے کہ ہمارا حصہ بھی اس میں بنا لیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ میرے پاس کام دام اتنا زیادہ ہے کہ قرآن کی اشاعت میں حصہ نہیں لے پا رہا ہوں، تو پیسے سے حصہ لے لیتا ہوں۔ غرض یہ کہ قرآن پاک کی تبلیغ ایک سے دوسرے تک پہنچانا، یا تو خود پڑھائے یا پڑھانے والے کو متعین کرے، یا قرآن پاک کی اشاعت کی کوشش میں حصہ لے۔ قرآن پاک لے مساجد میں جا کر کے رکھے کہ لوگ تلاوت کریں گے، قرآن پاک لے کر کے گھر گھر میں بانٹے کہ بچے قرآن پاک کو پڑھیں۔ ایسے لوگ جہاں، ایسے علاقے جہاں قرآن نہیں پہنچا ہے وہاں قرآن پاک پہنچائے۔ یہ اشاعت قرآن اور تبلیغ قرآن ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے، اور قرآن پاک کو جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ 1-2 حق تو ادا کرتے ہیں، تیسرے حق سے وہ محروم ہیں کہ ایمان لے آئے اور تلاوت کر رہے ہیں لیکن قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو گویا کہ قرآن پاک کے تیسرے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میں بات کو، مضمون کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قرب الہی کا ذریعہ بنایا ہے۔ جس طرح سے روزے کو قرب الہی کا ذریعہ بنایا ہے ویسے ہی قرآن پاک کو قرب الہی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روزہ روزے دار کے لیے سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں، یہ قرآن پاک بھی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اے اللہ اس بندے کو معاف کر دیجئے، یہ بندہ نماز میں قرآن پڑھتا تھا اس لیے معاف کر دیجئے اللہ تعالیٰ، تو بندے کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ رمضان کا روزہ سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا معمول ہمیں بنانا چاہیے۔
اور جتنا ہو سکے اتنا معمول بنانا چاہیے اور سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کو سنایا کہ مقصد از نزول قرآن محض تلفظ نیست، قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد محض پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، پھیلانا ہے۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق دیں، سمجھنے کی توفیق دیں اور اشاعت کی توفیق نصیب فرمائیں۔ رمضان المبارک کے ایام ہمارے عبادت میں گزر جائیں اور قبولیت والے اعمال میں گزر جائیں، صالح اعمال کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ